کے ساتھ ہو۔ ہمارے غلام یسوع مسیح کی انجیل کا مطابق مقدس مرکز کے مطابق لکھی گئی ہمارے غلام یسوع مسیح کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 13 سے 17 آیت مقدسہ۔ پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ اسے باتوں میں پھنسائیں۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور تجھے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تو آدمیوں کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ راستے سے خدا کی راہ بتاتا ہے۔ بس کیا کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ کیا ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کا مکر جانتے ہوئے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ 1 دینار میرے پاس لاؤ، میں دیکھوں۔ پس وہ لے آئے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ یہ صورت اور تصویر کس کی ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، کیسر کی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ اور وہ اس پر نہایت متعجب ہوئے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم خدا کے حضور میں مقدس نوبت کی شفاعت کو حاصل کرتے ہوئے آئے ہیں کہ خدا ان کی شفاعت کے ذریعے سے ہم سب پر اپنے قلب کی نگاہ فرمائے اور ہمیں اپنی برکات سے مملو اور مالامال کرے۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو توبیہ کی کتاب سے لی گئی ہے۔ توبیہ کی کتاب تقریباً 14 یا 15 ابواب پر مبنی ہے۔ اگر اس کتاب کو پڑھیں تو اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے ہمیں ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ہم ایوب صابر کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں کل ہم نے سنا تھا، کل اسی کتاب کے پہلے حصے کو سنا تو اس میں ہم نے یہ بات مرکزی طور پر نکالی بائبل میں سے کہ وہ بڑا نیک آدمی تھا، نیکوکاری کے ساتھ کیا کرتا تھا، اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ اور آج جب یہ دوسرا حوالہ یعنی کہ اس کتاب کا دوسرا حوالہ پڑھا جا رہا ہے تو اس حوالے میں ہم نے سنا ہے کہ توبت کیا ہے۔ توبت یا توبیہ، وہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا میں سو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، انہیں سمیٹنا، انہیں دفنانا، ایسا اس کا کام تھا۔ اور وہ خدا پرستہ، اور جب کہ وہ خدا کے حضور میں دعا کر کے پڑھ لکھ کر کیا کرتا ہے، ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے تو آسمان سے یا اس کے اوپر سے ابابیل ایک جو پرندہ ہے وہ وہاں سے اوپر سے اپنا فضلہ اس پر کیا کرتی ہے، گزار دیتی ہے۔ جب یعنی کہ بھیڑ اس پر گزار دیتی ہے تو وہ اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے۔ جب اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے تو اس کی بینائی کیا ہوتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو جب وہ گھر میں آتا ہے، کیونکہ گھر کے لوگ اور آس پاس کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ اس سے یہ جانتے تھے کہ یہ بڑا نیکوکار ہے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ خدا کو ماننے والا، خدا کو قبول کرنے والا اور اس کی بندگی کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، جیسے ایوب صابر کو تنگ کیا جاتا تھا۔ اور اس حوالے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایوب صابر کو جیسے تنگ کیا گیا کہ اس کی بیوی بھی یہاں تک اسے کہتی ہے کہ جس خدا کو تم مانتا ہے اس پر کیا کر، کفر بک اور مر جا۔ اسی طرح جس طرح ایوب صابر نے کہا تھا کہ اس نے دیا، اس نے لیا، اسی کا نام کیا ہو، مبارک ہو، تو یہ بندہ جو توبیہ ہے یہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں، اس نے آج کے اس تلاوت کے مطابق یا کلام کے مطابق جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو اس نے خدا کے حضور میں اف تک نہ کہا، بالکل ہی وہ خدا کے خلاف ہوا۔ وہ خدا کے جب وہ خلاف نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتی ہے کہ ہم ہماری زندگیوں میں بھی کوئی کمی، کمزوری، بیماری، دکھ درد آئے تو ہم خدا کے خلاف کہیں کفر نہ بکیں کہ خدا تو نے میری زندگی میں یہ کیوں کر دیا۔ جب لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں نا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ خدا کے خلاف کیا بک رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں۔ جب اکثر اوقات ایسا انسان کرتا ہے، بیماری میں چلا جائے، دکھ میں چلا جائے، تنگی میں چلا جائے تو خدا کے خلاف اگر یہ بات کہہ دی تو سمجھ لیں کہ آپ نے کفر بک دیا، آپ پھر اس کلام پر نہیں عمل کر رہے جو ایوب صابر کے منہ سے خدا نے ثابت کروایا۔
جو توبیہ کی مجھ سے خدا نے صادر کروایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دکھ درد پریشانی بیماری کے عالم میں بھی ہم خدا کی کیا رہیں، وفادار رہیں۔ جبکہ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس ہیرودی، فریسی اور فقیہ اور یہودی لوگ آئے ہیں۔ وہ آ کر اسے کہہ رہے ہیں بڑی چکنی چپٹی باتیں کر کے، اسے کہا جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اے استاد۔ اسے استاد کہہ رہے ہیں۔ جب کسی انسان کو پھنسانا ہونا تو پھر چکنی چپٹی باتیں کی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح کو چکنی چپٹی باتیں کر کے وہ پھسلا رہے ہیں، اور یسوع مسیح ان کے ارادوں کو جانتے ہوئے، ان کے خیالات کو جانتے ہوئے ان کی باتوں کا جواب دیتے انہیں کہا کہ استاد تو کیا ہے کہ تو راست کاری کے ساتھ ہمیں راہ بتاتا ہے، سچائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہمیں یہ بتا، یا تو یہ بتا کہ جو کیسر کو خراج دینا ہے کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ کیسر کو جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ یسوع مسیح نے ان کے خیالات کو جانتے ہوئے کہ یہ مکر کر رہے ہیں، یسوع مسیح نے کہا کہ کیا کرو، میرے پاس ایک سکہ لاؤ۔ جب سکہ لایا گیا تو سکہ خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو دکھایا، پوچھا گیا کہ اس کے اوپر تحریر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسر لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اس کے اوپر شبیہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیسر لکھا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو بھائی کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا کیا ہے اور کیسر کا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ خدا کا صرف روپیہ اور پیسہ ہی ہے۔ میں نے کئی بہن بھائیوں سے یہ سنا ہے کہ بھائی میرے پاس عطیہ نہیں تھا، چندہ نہیں تھا تو میں گرجے نہیں آ پایا۔ بھائی یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ بالکل سراسر کفر ہے، خدا کے خلاف کفر ہے کہ بھئی آپ کو خدا نے زندگی دی ہے۔ سب سے اہم ضرورت خدا کو آپ کی حضوری کیا ہے؟ آپ اس کے پاس آ جائیں، جھک جائیں، اپنا سارا کچھ اس کے آگے انڈیل دیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس عطیہ نہ ہوگا میں چرچ نہیں جا پاؤں گا، تو محسوس کرتے ہیں۔ اصل بات ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو لوگ تب بھی کہتے ہیں بابو جی آج معاف کر چلیں، یہ بڑی بری بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی آپ کے پاس خدا کا خادم خدا کی حضوری کو لے کر آیا ہے، آپ خدا کی حضوری میں آ گئے ہیں، تو آپ کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ کیسر کا کیا تھا؟ کیونکہ کیسر کی تصویر اس کوئن کے اوپر بنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسر کیا ہے، تو کیسر کو پھر یسوع نے کہا دے دو، یہ کیسر کا ہے تو کیسر کو دے دو۔ بھائی ہمارے اوپر کس کی تصویر چھپی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم کس کی شبیہ پر ہیں؟ ہم خدا کی شبیہ پر بنے ہیں۔ اس لیے بات یاد رکھیں، یہ زندگی خدا نے آپ کو دی ہے، زندگی خدا کی ہے، تو اسی زندگی میں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کو روزانہ کی بنیاد پر وقت دینا ہے، اور جو خدا کو وقت نہیں دیتا تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ پھر میں نے کئی زندگی میں دیکھے ہیں لوگ ایسے ہیں جو سالوں سال چرچ ہی نہیں آتے، جو سالوں سال خدا کے حضور میں جھکتی نہیں ہے، جو دعائیں نہیں کرتے، نہ کلام کو سنتے ہیں۔ بھائی یہ زندگی تو خدا نے انہیں دی ہے، اگر اسی زندگی میں سے وہ خرائط یا وقت یا عطیہ نہیں نکال کر دے رہے تو وہ روپیہ پیسہ جتنا مرضی دیتے رہیں، میرے خیال کے مطابق وہ بے سود اور بیکار ہے۔ دوسری صورت میں یہ بات یاد رکھیں کہ کہا گیا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ بھائی دیکھیں یہ زندگی خدا نے دی ہے، تندرستی خدا نے دی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم اس تندرستی کے ذریعے سے کماتے ہیں، جو خدا کا بندہ ہے وہ بھی خدا کو دیا کرے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خوشی سے دینے والے کو خدا کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ صورتیں دونوں ہی ہیں، خوشی سے اگر آپ خدا کو وقت دیں گے تو تب بھی خدا آپ کو عزیز رکھے گا۔ اگر آپ اپنے عطیہ نذرانہ جو روپے پیسے کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ اگر آپ خدا کی عزت میں خوشی سے لاتے ہیں تو پھر بھی خدا آپ کو کیا رکھے گا؟ عزیز رکھے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں عمل کا کرنا ضروری ہے، یہی نہیں کہ آپ روپیہ کرتے رہے، روپیہ دیتے رہے اور خدا کی عزت میں آئیں نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ زندگی خدا کی ہے، اسی زندگی میں سے خدا کو کیا دیں؟ وقت دیں۔ جبکہ انہوں نے یسوع مسیح کو مکر کے ساتھ جو ہے نا پھنسانا چاہا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکر کر کے خدا کے لوگوں کو بھی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیں آج کا کلام ہمیں اس بات کی یہ دعوت دیتا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دیں، اور جو خدا کا ہے خدا کو عطا کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ میں سکر کے خدا کے نام کو جلال دے سکے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔